الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ حافظ عبداللہ صاحب کا بیان ہے کہ میرا طریقہ تھا کہ میں آنے جانے والے حضرات کی سہولت کے لیے استنجے کے ڈھیلے توڑ کر اور پتھر پر گھس کر رکھ دیا کرتا۔ ایک مرتبہ میرے دل میں اس خدمت سے ایک قسم کا ناز پیدا ہوا۔ جب میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت شیخ نے فرمایا، تم میرے بدن پر کچھ داغ زخموں کے دیکھتے ہو۔ جب میں مرید ہوا تو ایک عرصے تک حضرت مرشد کے استنجے کے لیے ڈھیلے اپنے بدن سے رگڑا کرتا اور اس میں مجھے لذت محسوس ہوا کرتی تھی۔ یہ داغ انہی زخموں کے ہیں جو ڈھیلے رگڑنے سے پیدا ہو گئے تھے۔ حافظ سید عبداللہ قدس اللہ سرہ العزیز ہر پنجشنبہ کو شیخ مرشد اور ان کے گھر والوں کے کپڑے ندی نالے پر لے جاتے اور ان کو دھو کر لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فاقہ تھا، جب کپڑے لے کر ندی پر پہنچے تو تمازت آفتاب کی برداشت نہ ہو سکی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حافظ صاحب کا بیان ہے کہ ایک برقع پوش بزرگ پہنچے اور مجھے بیدار کیا، گرم گرم روٹیاں نکال کر مجھے دی، میں نے کھانی شروع کر دی۔ ندی کا پانی گرم تھا، خیال آیا کہ ٹھنڈا پانی بھی ہو۔ اس بزرگ نے برقع کے اندر سے ٹھنڈے پانی کا کوزہ نکال کر مجھے دیا، میں نے سیر ہو کر پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ کپڑے دھونے اور سکھانے کے بعد جب حضرت شیخ کی خدمت میں واپس پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی فرما دیا، سیدہ نان از دست خضر گرفتید، محمد یا را باید کہ منت خضر را تحمل نہ کنند۔ شیخ عزیز حضرت مجدد صاحب کے ہم اثر تھے۔ جب حضرت مجدد صاحب کے کمالات کی شہرت ہوئی تو آپ نے حضرت مجدد صاحب کی خدمت میں کہلا کر بھیجا، زمین آسمان دوزخ جنت غرض جس پر نظر ڈالتا ہوں اس کو معدوم پاتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے وجود کو بھی معدوم پاتا ہوں۔ صرف ایک ذات حق جل مجدہ ہے اور وہ بے پایہ۔ علماء طریقت نے اس کیفیت کو مدارج سلوک کی انتہا قرار دیا ہے۔ جناب کا خیال کیا ہے؟ حضرت مجدد صاحب نے جواب میں تحریر فرمایا، یہ قلب کی ایک عارضی کیفیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے مقامات قلب میں سے ابھی 1/4 کو طے کیا ہے، 3 درجے اور باقی ہیں۔ اس کے بعد مقامات قلب کی تفصیل فرمائی ہے۔ شیخ ادریس نے جب حضرت مجدد صاحب کا جواب مطالعہ کیا تو احترام کے ساتھ مجدد صاحب کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا، لیکن کچھ مواقع ایسے پیش آئے کہ حضرت مجدد صاحب کا دور ارشاد ختم ہو گیا اور شیخ ادریس اپنا اشتیاق پورا نہ کر سکے۔ پھر اسی کے شکوک حضرت شیخ آدم قدس اللہ سرہ العزیز سے گاہ بگاہ حل کرتے رہے۔ جب حضرت شیخ ادریس کی وفات ہو گئی تو حضرت سید حافظ عبداللہ صاحب کو جاذب سعادت نے حضرت شیخ آدم کی خدمت میں پہنچایا، جہاں سلسلہ آدمیہ مجددیہ کا خرقہ خلافت حاصل کیا۔ سید عبداللہ صاحب کے چچا حضرت سید عبد الرحمن پہلے سے حضرت شیخ آدم رحمہ اللہ سے منسلک تھے، اب یہ چچا بھتیجے ہمراہ رہنے لگے۔ ایک سلسلے کی شارع مستقیم پر تگاپو شروع کر دی، چنانچہ حضرت شیخ آدم کے مکتوبات میں ان دونوں کے نام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ سید عبداللہ صاحب نے روحانی کمالات کی برتری اور انتہائی بلندی کے باوجود اپنی وضع قطع اور اپنا طرز عام مسلمانوں جیسا رکھتے تھے۔ صورت دیکھ کر ان کے رتبہ عالی کو شناخت کر لینا مشکل تھا۔ خدمت خلق کے شوق کا یہ عالم تھا کہ بوڑھی عورت کے مکانات پر جا کر ان کے لیے پانی بھر دیتے، بازار سے ان کا سودا لا کر دیا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ باندیوں یا غلاموں کے مالک جو کام باندیوں یا غلاموں کو بتاتے اس کو آپ ان سے لے لیتے اور خود کر دیتے اور ان کو ہدایت فرما دیتے کہ میرا نام نہ لینا، ممکن ہے تمہارے مالک تم پر خفا ہوں۔ جب حضرت شیخ آدم کی خدمت میں پہنچے تو اشتیاق ہوا کہ خانقاہ معلیٰ کی کوئی خدمت اپنے ذمے لیں، مگر وہاں تمام خدمات احباب طریقت اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ ایک عرصے تک انتظار کیا، پھر دیکھا کہ جن صاحب کے ذمے یہ تھا کہ لکڑیاں چن کر لائیں وہ ضعیف و کمزور ہیں،
بڑی خوشامد کے ساتھ ان سے التجا کی کہ یہ خدمت میرے سپرد ہو۔ بہت اصرار کے بعد انہوں نے منظور فرما لیا۔ چنانچہ لکڑیاں چن کر لانے کی خدمت کے عرصے تک اب آپ ہی ذمہ دار رہے۔ جب حضرت شیخ آدم شاہ جہانی حکم سے حجاز مقدس تشریف لے جانے لگے تو حضرت سید عبداللہ صاحب نے رفاقت کی درخواست کی مگر منظور نہ ہوئی اور ہندوستان میں رہ کر طریقے کی خدمت سپرد فرمائی گئی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ماجد جب آپ سے بیعت ہوئے تو حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ نے مجھے ہندوستان میں آپ کی تربیت کے لیے ہی چھوڑا تھا۔ جس زمانے میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب اکبر آباد آگرہ میں مرزا زاہد سے کتب منطق پڑھا کرتے تھے، حضرت سید عبداللہ صاحب نے عالم قدس کا رخ کیا۔ حضور ہونے کے باعث آپ نے شادی نہیں کی۔ خمول اور پوشیدگی کا ذوق اس قدر غالب تھا کہ وصیت فرما دی کہ گور غریبہ میں دفن کیا جائے۔ پھر یہ آپ کی کرامت تھی کہ لوگوں کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ حافظ صاحب کی قبر کون سی ہے۔ چند روز بعد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ایک ایسے شخص کو اپنے ہمراہ قبرستان لے گئے جو حضرت سید صاحب کے دفن میں شریک تھا۔ اس کو بھی یاد نہ رہا کہ حضرت سید صاحب کی قبر کون سی ہے۔ قاضی محب اللہ بہاری رحمہ اللہ۔ بحر است از علوم و بدر است بین النجوم، جائے ولادت محب علی پورا از لواحق صوبہ بہار۔ عنفوان شباب میں دیار یورپ کی سیاحت کی اور جا بجا چیدہ حضرات سے ابتدائی اور درجات وسطیٰ کی کتابیں پڑھی۔ آخر میں سید قطب الدین شمسی آبادی کی خدمت میں پہنچے اور اس قطب والا درجات کی رہنمائی سے درجات تکمیل طے کیے۔ زیور فضائل سے آراستہ ہو کر دکن کی جانب سفر کیا اور بارگاہ خلد مکان عالمگیر بادشاہ میں بار یاب ہو کر لکھنؤ کے منصب قضا پر فائز ہوئے۔ تھوڑے دنوں بعد اس منصب سے معزول ہو کر دوبارہ دکن کا رخ کیا اور حیدرآباد کے منصب قضا کی خدمت پر مامور اور سرفراز ہوئے، لیکن کسی خاص سبب سے معطوب ہو کر یہاں سے بھی معزول ہو گئے۔ کچھ ارکان دولت عالمگیری کی سفارش سے عتاب سے نجات پا کر شہزادہ رفیع القدر ابن شاہ عالم بن اورنگزیب کے اتالیق مقرر ہوئے۔ جب شاہ عالم پیشگاہ خلافت سے صوبہ کابل کی گورنری پر مامور ہوئے تو قاضی محب اللہ صاحب شہزادہ کے ہم رکاب کابل پہنچے۔ حضرت سلطان عالمگیر رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جب شاہ عالم سلطنت مغلیہ کے فرما روا اعظم اور مختار مطلق شہنشاہ ہو کر ہندوستان واپس آئے تو قاضی صاحب کا اختر اقبال بھی اوج جلال پر پہنچا۔ جملہ ممالک محروسہ کی صدارت اور فاضل خان کے پر ہیبت خطاب سے آپ کے فخر و مباحات میں چار چاند لگائے گئے، مگر عمر نے وفا نہ کی۔ 1119 ہجری میں شاہ عالم اکبر آباد پہنچے اور قاضی صاحب منصب حیات سے ہمیشہ کے لیے معزول ہو گئے۔ سلم العلوم منطق میں، مسلم الثبوت اصول فقہ میں، رسالہ جوہر فرد مسئلہ جز ولایت جزا میں آپ کی تبع وقاد کے نتائج ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔